اتنی چیزوں کی لمبی چوڑی لسٹ جب آپ دے دیں گے نا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایک ایک چیز پر بات کرتے, میں نے آپ کو روکا تھا جی رک جائیں, میں نے ایک چیز پر بات کرنی تھی آپ سے. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ عامر نذیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آئیں گے, تو اس وجہ سے آپ عامر نذیر صاحب کے مخالف ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آئیں گے؟ قاری صاحب مہاراج, جب وہ دوبارہ نبی, ابھی نبی تو ہے, جب وہ امت میں آئیں گے تو پھر وہ آگے سے یہ جو بحث ہے لا نبی آبادی, جتنی بھی حدیثیں سرکار کی آتی ہیں, جتنی بھی حدیثیں آپ اٹھا لیں, تو ہم جب یہ کریں گے پھر تو وہ قادیانی کہیں گے راستہ ہمیں دے رہے ہیں. پھر تو ذہنی بات ہے نبی کی حدیث. مفتی صاحب جو بات غلط ہے, ملاوٹ کرنے والا ہم سے نہیں ہے, بالکل مفتی صاحب مجھے بات کرنے مائک میوٹ کریں. غلط بات, یہ عقیدہ نہیں ہے جی ہمارا, یہ عقیدہ نہیں ہے مسلمانوں کا, تو یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. اب دیکھیں قاری صاحب, آپ کہہ رہے ہیں جی میں صرف ہونا پڑھی, عامہ کیا, خاصہ کیا, عالیہ کیا, عالمیہ کیا, دورہ حدیث کیا, یہ کیا, وہ کیا, لوگوں کو کیا درس دے رہے ہیں. اور اتنی سمجھ لیں کہ جہالت میں مبنی بات آپ یہ کر رہے ہیں. یہ مطلب یہ علمی بندہ تو نہیں یہ کوئی کر سکتا, یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. یہ اہل سنت کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں نہ ہی اہل سنت کا ہے, نہ ہی وہابیہ کا ہے, نہ دیوبندیوں کا ہے, نہ شیعوں کا, یہ کسی کا عقیدہ ہے ہی نہیں. نبی کی نبوت نہیں چھنتی. جو اس چیز کا قائل ہو کہ نبی کی نبوت چھن جاتی ہے وہ کافر ہے. یہ کفریہ عقیدہ ہے, یہ عقیدہ ہی کفریہ ہے. یہ ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اگر تو آپ واقعی آپ کہہ رہے ہیں اما خاصا یہ والیہ عالمیہ پڑھا ہوا ہے آپ نے, تو عقائد نسبیہ پڑھی ہے کہ نہیں آپ نے؟ اس کے اندر نبوت کے بیان کے اندر یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی کتاب ہے اردو کی بہار شریعت حصہ اول اور عقائد نبوت, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اور یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ نبی کی نبوت چھنتی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کل بھی نبی تھے, آج بھی نبی ہیں, زندہ آسمان پر موجود ہیں. جب نزول کریں گے اس وقت بھی نبی ہوں گے. نبی کی نبوت چھنتی نہیں ہے. یہ تو عقیدہ ہی نہیں ہے کوئی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امتی ہوں گے تو یہ ہوں گے. اس کی دلائل کیا ہیں آپ کے پاس؟ مجھے دیں وہ کون سی حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے جہاں سے یہ آپ نے عقیدہ بنایا ہے. یہ عقیدہ ہی غلط ہے. یہ تو عقیدہ ہے ہی نہیں کسی کا. یا کسی عالم دین نے کہا ہو, کوئی فتویٰ دکھا دیں. تو ایسی کھوکھلی باتیں تو نہیں ہونی چاہیے نا. اب آپ کی باتوں کے اوپر یقین ایک جاہل کرے گا کہ آپ نے جب کہہ دیا میں نے عالیہ کیا, عالمیہ کیا, یہ کیا, وہ کیا, تو ایک جاہل بندہ سن کے بڑا متاثر ہو جائے گا. وہ کہے گا بلے بلے اس نے تو بڑا کچھ کیا ہوا ہے, لہذا یہ جو بات کر رہے ٹھیک کہہ رہے. علمی دنیا کے اندر کسی عالم دین کے سامنے جب یہ بات کریں گے آپ وہ پکڑ لے گا کہ یار یہ بات غلط ہے. یہ عقیدہ ہی نہیں ہے ہمارا. میاں آپ قاری صاحب کہ آپ یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس عقیدے کے بارے میں. آپ نے کوئی عقائد کی کتاب پڑھی کوئی نہیں ہے. یہ عقیدہ نہیں ہے. ہاں عقیدہ یہ ہے. بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. میری بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. اچھا بات مکمل کرے, جواب دیں گے انشاءاللہ, ٹینشن نہ لیں جی. اتنی دیر آپ دلائل اکٹھے کر لیں, میں نے ابھی آپ سے وہ دلائل لینے ہیں. میں جتنی دیر گفتگو کر رہا ہوں آپ دلائل اکٹھے کر لیں جا کے, تاکہ بر وقت آپ کو دلیل دینے میں اور دلیل کے ساتھ خدائی کے اوپر ہوتی ہے. دعویٰ آپ نے کی ہے تو آپ نے دلیل دینی ہے, آپ کے اوپر لازم ہے کہ نہیں وہ نبی نہیں ہوں گے جب تشریف لائیں گے. آپ نے انکار کیا نبی کی نبوت کا. اچھا تو بات یہ میری بات سنیں مفتی صاحب, آپ میری بات مکمل سمجھے نہیں ہیں, آپ مکمل بات سمجھے نہیں ہیں. میں نے کہا نبی کا کون انکار کرتا ہے, 1,24,000 پیغمبر میں شامل ہیں. جب وہ آئیں گے نبی تو ہوئیں گے, امتی بھی ہوئیں گے. یہ بات وہ نہیں مان رہا عامر نذیر صاحب, یہ عقیدہ ہے ہمارا. آپ سمجھے مفتی صاحب ہماری بات کو, آپ نے فالو نہیں کیا. ادھر یو ٹرن نہیں دیں گے ہم لوگ. ہم جو بات کریں گے وہ کریں گے.